الجامع الصحیح، جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خدمت ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا پورا نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کا پورا نام صحیح بخاری کا یہ بتایا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ اس وقت اس کتاب کا آغاز کیا جب آپ کو ایک خواب آیا۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور آپ اس پنکھے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب معبر کو بتائی تو معبر نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا انت تذب عنہ الکذب، آپ گویا کہ وہ حدیثیں جو گڑھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، آپ ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اور صحیح احادیث سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شوق پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ ایسا کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک خدمت بن جائے ہمیشہ کے لیے۔ تو آپ نے پھر الجامع الصحیح کا باقاعدہ طور پر آغاز 216 ہجری میں کیا، اور 233 ہجری تک کل 16 سال میں آپ نے یہ کتاب مکمل فرما دی۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے، جا کے احادیث جمع کرتے، اور جو ذخیرہ اپنے پاس تھا وہ بھی، اور کل جو ذخیرہ آپ کے پاس تھا جو صحیح احادیث کا تھا، اور اس میں سے آپ نے اس کتاب کا انتخاب کیا، وہ 6 لاکھ احادیث تھی۔ 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے صحیح بخاری لکھی، اور اس جو صحیح بخاری ہے آپ کے نام سے منسوب ہے، صحیح بخاری کے نام پر، اس کی کل تعداد ابن صلاح کے نزدیک 7275 ہے، اور جو تکرار کے ساتھ ہے، اور جو بغیر تکرار کے ہے وہ 4000 ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے جو اس کی بغیر تکرار کی تعداد بتائی ہے وہ 7393 ہے، اور جو تکرار کے بغیر ہے اس کی تعداد بتائی 2623۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی تعداد بتائی ہے۔ چونکہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے تو انہوں نے مکمل طور پر اس کتاب کو پڑھا ہے، اور وہ اس کتاب کے حوالے سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ تعداد بیان کی ہے۔ اب بڑی ہی پر لطف بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی اس کو لکھا کہاں پہ، کیسے لکھا، اس کو کس انداز سے لکھا، اور کہاں بیٹھ کر لکھا؟ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر لکھا جہاں پر برکتیں ہی برکتیں تھی، بہاریں ہی بہاریں تھی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات تھی، نور کی برسات تھی، جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب لکھا۔ آپ نے جو احادیث جمع کی اور مسودہ تیار کیا وہ مسجد حرام شریف میں، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام شریف میں بیٹھ کر آپ نے وہ مسودہ تیار کیا، اور پھر اس کے اوپر جو تراجم باندھے، جو ہر حدیث کی شروع میں باب باندھا اور اس کے آگے جو تراجم لکھے، جو فقہی اجتہادات سامنے لے کر آئے، وہ کہاں پہ آپ نے بیٹھ کر لکھے؟ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی شریف میں جو ریاض الجنہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اور منبر کے درمیان جگہ ہے، وہاں بیٹھ کر آپ نے تراجم ابواب قائم فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی جگہ تھی جہاں پر امام بخاری نے اتنا بڑا کام کیا کہ جس کو قیامت تک رہنا تھا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ اپنایا، اس خوبصورت ان جگہوں پر بیٹھ کر جو بخاری لکھنے کا طریقہ کار اپنایا، سبحان اللہ، اس طریقے کار پر بھی قربان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی بھی حدیث اس کتاب میں رکھنے لگتا تو پہلے میں غسل کرتا، غسل کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ جب آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے پھر اس کے بعد آپ استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں رکھوں کہ نہ رکھوں؟ تو پھر مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اشارہ مل جایا کرتا تھا، پھر میں اس کو کتاب میں رکھتا تھا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ باقاعدہ طور پر کتاب تیار کروائی جا رہی تھی، جس کا درجہ قرآن پاک کے بعد اور حدیث کی باقی کتابوں سے صحت کے اعتبار سے زیادہ ہونا تھا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ اور اس کے علاوہ
جن جن چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب میں جمع فرمایا، جن احادیث کو، وہ احادیث مرفوعہ ہیں، وہ احادیث موقوفہ بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعلیقات بھی بخاری میں ذکر کی ہیں جن کی تعداد 1341 ہے، اور اس کے علاوہ ایک جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تکتیب بھی کی ہے، یعنی حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو بیان کیا ہے اس باب کے تحت۔ اور اس کے علاوہ جو ثلاثیات ہیں، یعنی جن میں 3 راویوں کا صرف فاصلہ رہ جاتا ہے، لمبا فاصلہ نہیں ہوتا، صرف 3 راوی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں، وہ کل تعداد اس کی 22 ہے۔ اور اس میں ایک بڑی ہی اور زیادہ پرلطف بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 22 احادیث میں سے 11 احادیث حضرت مکی بن ابراہیم سے سنی ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، اور یہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، عظیم الشان کتاب جو لکھی ہے، اس کے بارے میں محدثین کرام کا اتفاق ہوا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن پاک کے بعد ساری کتابوں میں سے زیادہ صحت والی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور بعد نے افضلھا کے الفاظ بھی بولے، افضلھا بعد کتاب اللہ البخاری، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے بعد جو افضل کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا، ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح، میں نے اس کتاب میں وہ داخل کیا ہے جو صحیح تھا، یعنی صحیح احادیث میں لے کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ کئی لا يطول الکتاب، فرماتے ہیں کہ میں نے لمبی لمبی حدیثیں بہت زیادہ چھوڑ دی ہیں تاکہ کتاب بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو مختصر رکھا ہے یہ کتاب۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات کہ کیا صحیح بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں؟ اس پر تو اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی شرائط تھیں اس کے مطابق انہوں نے ساری احادیث مکمل طور پر اس میں صحیح رکھی ہیں، اور محدثین کرام کی بھی کثیر تعداد یہ فرماتی ہے کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دو بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ امام دارقطنی نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے 200 احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 200 احادیث پر اعتراضات اٹھائے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو روایات ہیں، یہ درجہ صحت تک نہیں پہنچتی۔ امام دارقطنی نے اس چیز کو واضح کیا، اور انہوں نے جو کتاب لکھی التعقبات علی الصحیحین اس کا نام رکھا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے امام دارقطنی کا بڑے اچھے طریقے سے شافی کافی جواب دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے عصر حاضر کے بزرگ ہیں علامہ شریف الحق امجدی صاحب، انہوں نے نزہۃ القاری صحیح بخاری کی کتاب لکھی، وہ وصال فرما چکے ہیں، انہوں نے لکھی، اور انہوں نے بھی پہلے جلد میں کچھ روایات پر کلام کیا ہے، اور اس پر بھی علماء کرام نے پھر آگے سے جوابات دیے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو خدمت ہے، یہ ہمیشہ ہی ہر دور میں ہی اس کی وہی اہمیت رہی جو اس کی پہلے تھی، اور وہی اہمیت اس کی آج بھی ہے، اور اسی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ محدثین کرام نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ کسی بھی کتاب کا اندازہ اس کی شروحات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کی شروحات کس قدر لکھی گئی ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے، اور علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے نام سے اس کی شرح لکھی، اور امام بزدوی نے شرح حسین بخاری کے نام سے لکھی، ابن العربی مالکی نے شرح صحیح بخاری کے نام سے لکھی، اور اس کے علاوہ جو بخاری شریف کی اردو میں تفاسیر ہیں اس میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نعم الباری کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور شریف الحق امجدی صاحب نے نزہۃ القاری۔ اس کے علاوہ دیگر علماء دیوبند اور دیگر لوگوں نے بھی کافی زیادہ اس حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی شروحات لکھی ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کے بارے میں چند ایک اختصار کے ساتھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذخیرہ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔